عامر اور سمیع دونوں بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر ایک بہت بڑا گھر تھا جس میں کل 10 لوگ تھے۔ گھر تقریباً 1000 اسکوائر یارڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ گھر میں 8 سے 10 کمرے تھے، بڑا سا کچن، 2 بڑے ٹیریسز، کار پورچ، اور گھر کے آگے کا ایک بہت بڑا حصہ جہاں پر گارڈن تھا۔ گارڈن بے حد خوبصورت تھا اور یہاں ایک بہت ہی پرانا درخت بھی تھا جس کی عمر کا اندازہ ان میں سے کسی کو بھی نہ تھا۔ درخت پرانا ہونے کی وجہ سے نہ صرف اس کی شاخیں بلکہ زمین سے ابھری دور تک پھیلی ہوئی جڑوں نے گارڈن کا بہت سا حصہ آگے سے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی آسانی سے گارڈن میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ عامر اور سمیع دونوں کا فیملی بزنس تھا اور دونوں بھائی ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ لوگ کافی عرصے سے گھر کی رینوویشن کا سوچ رہے تھے۔ کافی ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھر کا کچھ حصہ ریکنسٹرکٹ کرواتے ہیں اور باقی حصہ رینوویٹ۔ جب یہ لوگ رینوویشن کی پلاننگ کر رہے تھے تو عامر صاحب کو گارڈن میں یہ پرانا درخت کٹوانے کا خیال آیا۔ انہیں لگتا تھا کہ اس درخت کی شاخیں اور جڑیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ یہ گھر کے لیے مسئلہ بن رہی ہیں اور ان کی وجہ سے گارڈن کی مینٹیننس بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے عامر صاحب نے ایک مالی کو بلایا اور درخت کو کٹوانے کے لیے کہہ دیا۔ مالی اپنے ساتھ ایک بندہ لے کر آیا۔ بقول مالی کے یہ کام آسان نہیں تھا اور اس کے لیے زیادہ ٹائم درکار تھا۔ انہوں نے صبح 11 بجے سے درخت کی کٹائی شروع کی۔ یہ 4 بجے کا وقت تھا کہ اچانک گھر والوں کو گھر کے اندر ان دونوں کے بری طرح چیخنے کی آوازیں آئیں۔ گھر بے حد بڑا تھا اور گھر سے گارڈن تک آنے میں اچھا فاصلہ تھا۔ جب گھر کے افراد بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں مالی اور دوسرے بندے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بیلچے، کلہاڑیاں، ہدیے کے ان کے پیروں کی چپلیں بھی وہیں پڑی تھیں، لیکن وہ غائب تھے۔ درخت کٹا ہوا زمین پر گرا تھا، لیکن اس کی جڑیں جوں کی توں تھیں۔ اس بات کو لے کر سب گھر والوں میں شدید پریشانی پھیل گئی۔ وہ کام کو یوں ادھورا چھوڑ کر کہاں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ سب اس واقعے سے حیران و پریشان تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات کے ایک سلسلے کی شروعات تھی۔ انہوں نے فی الحال گارڈن میں کام رکوا دیا اور باقی گھر میں کام شروع ہو گیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں انہیں یہ کام بھی رکوانا پڑ گیا کیونکہ گھر میں ہر ایک شخص ایک کے بعد ایک بیماریوں میں گھر گیا۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ انہیں سوچنے کا کوئی موقع نہ ملا۔ گھر کے بڑے سے لے کر بچوں تک ہر ایک کے جسم میں شدید درد کی شکایت اور مستقل بخار اور پھر عجیب و غریب جلد کی بیماریاں ہونے لگی۔ یہ کم نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ کاروبار کو نقصان ہونا بھی شروع ہو گیا۔ سالہ سال سے چلنے والے بزنس میں اچانک ایسا لاس ہوا کہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسی کی وجہ سے مالی حالات خراب ہو گئے۔ اس
خاندان نے ہر ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کری، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ جان نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دونوں بھائی اور ان کی فیملیز پریشانیوں میں گھر چکے تھے۔ ایک دن گھر کی دونوں خواتین کچن میں کھانا بناتے ہوئے کام کے دوران باتیں کر رہی تھیں اور اس چیز سے بالکل لا علم تھیں جو ان کے ساتھ ہونے والی تھی۔ گو کہ یہ گرمی کا موسم تھا اور کچن میں اسٹووز کی وجہ سے آلریڈی بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن کام کے دوران انہیں یہ احساس ہوا جیسے کچن میں اے سی چل گیا ہو، حالانکہ کچن میں کوئی اے سی نہیں تھا۔ ان کی اتنی زیادہ تھی کہ دونوں نے فوراً ہی محسوس کیا اور ایک دوسرے سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ابھی یہ اچانک ہو جانے والی اس سردی کا ریزن تلاش کر ہی رہی تھیں کہ ان کے پیچھے رکھے برتنوں کے ریک پر سے کچھ پلیٹس خود بخود زمین پر آن گریں۔ یہ خوف کے مارے ٹھٹک گئیں، ڈر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں کہ انہیں کچن کی دیوار پر ایک سایہ نظر آیا۔ یہ کچن میں رکھی کسی چیز کا شیڈو یا ان کا اپنا شیڈو نہیں تھا، بلکہ یہ سایہ کچن کے فلور سے لے کر چھت تک بلند تھا اور دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی چیز نے انہیں جکڑ لیا ہے۔ نہ ان کے حلق سے کوئی آواز نکل پا رہی تھی اور نہ ہی یہ ہلنے کے قابل تھیں۔ کچھ سیکنڈز گزرنے کے بعد وہ سایہ چھوٹا ہوتے ہوتے مکمل غائب ہو گیا اور کچن میں وہ غیر معمولی خنکی بھی ختم ہو گئی۔ ان دونوں خواتین کو جو کچھ سیکنڈز کے لیے پیرالسس کی جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ بھی اپنے آپ ختم ہو گئی اور یہ دونوں بھاگتے ہوئے کچن سے باہر آئیں۔ یہ لوگ بے قابو ہو کر رو رہی تھیں۔ سب گھر والے جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے یہ عجیب و غریب واقعات سن کر سبھی دہشت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی دوران زین نے، جو سمیع صاحب کا بڑا بیٹا تھا، بتایا کہ اپر پورشن میں جہاں اس کا روم ہے وہاں بھی اس کے ساتھ پراسرار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اکثر رات میں اس کو سوتے ہوئے اپنے بستر پر کسی اور شخص کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر بھی اسی طرح کی پیرالسس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ نہ وہ آنکھیں کھول پاتا ہے اور نہ ہی چیخ کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا پاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اینٹیٹیز کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اس کی حالت خود بخود بہتر ہونے لگتی ہے۔ اس کے سینے سے بوجھ کم ہونے لگتا ہے۔ جب وہ آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتا ہے وہ کمرے میں اکیلا ہی ہوتا ہے۔ ان تمام واقعات کے سننے کے بعد گھر والے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا ان کے گھر پر کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر دیا گیا ہے۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ ان کی چھوٹی بیٹی ماریا ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اپنا فون یوز کر رہی تھی کہ اسے گارڈن کی دیوار سے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اٹھ کر گارڈن کی طرف دیکھا تو اسے اپنا کزن علی
تیزی سے گھر کے دروازے کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے آواز دے کر پوچھا، ارے علی، تم دیوار سے کیوں کودے ہو؟ کیا گیٹ سے اندر نہیں آ سکتے تھے؟ اس کی بات سن کر علی نے اس کی جانب دیکھا اور ماریا کو کپ کپی سی آ گئی۔ علی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی اور وہ بنا جواب دیے ماریا کو غصے سے گھورتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ ماریا کو اس کا یہ بیہیویئر بالکل سمجھ نہیں آیا اور وہ تیزی سے ڈاؤن اسٹیئرز آ گئی۔ یہاں لاؤنج میں شام کے وقت اس کی امی، چچی، چچا اور بہنیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن علی کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے باہر جا کر گارڈن میں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ واپس اندر آئی اور علی کے بارے میں پوچھا کہ ابھی علی آیا تھا نا؟ تو اس کی چچی نے جواب دیا، وہ تو ابھی نہیں آیا۔ ماریا نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے علی کو کال ملائی تو علی نے فون ریسیو کیا اور پوچھنے پر بتایا کہ وہ کسی کام میں مصروف ہے اور 2 گھنٹے کے بعد اس کی گھر واپسی ہوگی۔ ماریا نے پریشان ہو کر یہ پورا قصہ اپنی امی کو سنایا۔ اس کی والدہ، جو پہلے ہونے والے واقعات سے بہت خوف و ہراس میں مبتلا تھیں، ماریا کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئیں۔ سب گھر والوں نے مل کر اب یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کسی عامل کو بلانا چاہیے، کیونکہ حالات اب حد سے زیادہ بگڑ گئے تھے۔ ایک بہت اللہ والے بندے سے رابطہ کیا گیا۔ وہ گھر آئے اور سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ وہ پرانا درخت جسے آپ لوگوں نے تباہ کر دیا ہے، اس میں جنات کا خاندان آباد تھا۔ اب جنات کا پورا خاندان بے گھر ہو چکا ہے۔ یہ ان کا سالوں پرانا ٹھکانہ تھا۔ وہ اب شدید ناراض ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ جتنے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ اس درخت کو کاٹنے کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ یہ جن اب اس گھر پر قابض ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کو اسی طرح پریشان کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور نہیں چلے جاتے۔ اگر آپ نے مزید تاخیر کری تو آپ لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جلد سے جلد اس گھر کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب جاننے کے بعد ان لوگوں نے دوسرے گھر کی تلاش شروع کر دی، لیکن جتنا عرصہ یہ اس گھر میں رہے، حالات مزید بدتر ہو گئے تھے۔ راتیں لمبی ہو گئی تھیں اور جیسے ہی رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگتا، گھر میں لوگوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگتی۔ دروازے اور کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی اور گھر کا سامان خود بخود ڈسپلیس ہو جاتا۔ اللہ اللہ کر کے ان لوگوں کو دوسرا گھر مل گیا اور یہ فوری طور پر یہاں سے شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر اب ایک ڈراؤنی کہانی بن چکا ہے جسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔